اپنے وطن جا کے تبلیغ کروں اور اپنے قبیلے کو مسلمان کر لوں، مجھے اجرت کیا ملے گی؟ اب یہاں ایک مسئلہ حل کرتا چلوں۔ رسول کا شفیع ذاتی حق تھا، آگے کہتے اے دین پھیلانے پہ اجرت کیسی؟ یہ نہیں کہا، یہ ان لوگوں کے لیے میں نے جملہ بولا ہے جو علماء ذاکرین کے نذرانوں پہ اعتراض کرتے اور کرتا وہی ہے جس نے زندگی میں کبھی مجلس کرائی نہ ہو۔ آگے رسول نے یہ نہیں کہا کہ دین کی تبلیغ پہ اجرت مانگتا ہے، فرمایا لَقَ عَلَيَّ ثَمَانُونَ نَاقَةٌ حُمْرُ الْوَبْرِ سود الحدق ذات سنامین علیہا نقط الحجاز والیمن۔ فرمایا اس کی اجرت میں تمہیں 80 اونٹنیاں دوں گا جن کی پشم سرخ ہوگی، آنکھیں سیاہ ہوں گی، کوہانے دو ہوں گی۔ کوہان سمجھتے ہو نا، اونٹ کی پشت پہ ابھرا ہوا حصہ ایک ہوتا ہے نا، فرمایا دو ہوں گی، خالی نہیں ہوں گی، ان پر یمن اور حجاز کے تحفے لدے ہوئے ہوں گے۔ تھک گیا تو کافی ہے۔ لیکن ابو سمسام لیکن اے ابو زمزم جب تو اپنا قبیلہ مسلمان کر کے واپس آئے گا میں نہیں ملوں گا تمہیں۔ کیوں سرکار؟ میں واپس چلا جاؤں گا دنیا سے۔ اللہ رہتی دنیا تک آپ کو سلامت رکھے۔ اگر آپ ہوتے پھر تو ٹھیک تھا، اب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ملوں گا۔ 2 سطریں لکھ دیں، اپنے دستخط کر دیں، تاکہ میں اپنا حق آپ کی تحریر دکھا کے مانگ سکوں۔ رسول نے لکھا، دستخط کر دیے۔ اب آج کے بعد کوئی یہ بکواس نہ کرے کہ رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سرکار مانگو کیسے؟ کہا میرے وسیع سے، میرے جانشین سے۔ گیا ابو سمسام، کیوں تمہارا زیادہ وقت لوں؟ اپنی قوم کو مسلمان کر کے واپس آیا، دربار میں آیا، جیب سے کاغذ نکالا۔ یہ تحریر پہچانتے ہیں؟ ہمارے رسول کی ہے، ذرا پڑھیے۔ 80 اونٹنی سرخ پشم سیاہ چشم دو اور خالی بھی نہیں، یمن اور حجاز کے طائف، کسی پہ ریشم، کسی پہ زربفت، کسی پہ چاندی، کسی پہ سونا۔ لے بھائی ایسی اونٹنیاں پوری دنیا میں نہیں ملنے کی گئی۔ کیا رسول معاذ اللہ مجھے غلط لکھ کے دے گیا؟ جاگنا! 650 سال کا ایک بوڑھا کمر کے خم کو زور ولا سے سیدھا کر کے اٹھا، کہنے کہ آؤ ابو سمسام، یہاں سے کیا ملے گا؟ وعدہ اللہ کرے یا محمد پورے علی کرتا ہے۔
گھبرا تو نہیں کہ میرے سامنے وعدے خدا کرے یا مصطفیٰ کرے پورے سلمان کہتا ہے قاری صاحب کہ میں دروازہ عصمت پہ گیا، بس ہاتھ بڑھا رہا تھا، اندر سے آواز آئی خیبر شکن کی، سلمان رک، ابو سمسام کو بھی روک، میں آ رہا ہوں۔ باہر آیا وجہ اللہ ابو سمسام، یہ نہیں کہ تیرے کہے پہ بھروسہ نہیں، میں تیری اس امانت کے بارے میں تیری تخلیق سے پہلے جانتا ہوں، لیکن عرصہ ہو گیا ہے اپنے حبیب کی تحریر نہیں دیکھی۔ یہ راز کی بات ہے، لاہور کے شیعہ سنیو، گھر جا کے سوچنا، رسول کو میرا حبیب کہنے والے کائنات میں دو ہیں، یا اللہ یا علی۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ بیٹھا۔ جی فرق اتنا ہے مولانا، کتابوں میں امجد یہی ملے گا۔ اللہ کہتا ہے قل یا حبیبی، کہے آئے میرے محبوب، علی کہتا ہے قال علی حبیبی، مجھ سے کہا میرے محبوب نے۔ تو اس کی تحریر نہیں دیکھی، ذرا دکھایا، چوما بلا تشبیہ، آنکھوں پہ لگایا، رقعہ علی نے جیب میں رکھ لیا۔ سلمان جی مصدر ایمان، دربار میں جا اعلان کر، جو دیکھنا چاہے کہ علی نبی کے وعدے کیسے پورے کرتا ہے، کل نماز فجر کے بعد جو حلالی ہے وہ گھر نہیں جائے گا۔ تھکن کا بہانہ تو میں کرتا کہ بخار مجھے تھا۔ حلالی جو بھی ہوگا بات اس کی ایک ہوتی ہے، حلالی جو بھی ہوگا بات اس کی ایک ہوتی ہے، اسے علی مرتضیٰ کی ٹیک ہوتی ہے۔ علی کو مان کر اجاز نعرہ جو لگاتا ہے، حدیث مصطفیٰ نے اس کی اماں نیک ہوتی ہے۔ آئیے اپنی اپنی ماں کو خراج عقیدت پیش کرے، کل ایمان کرے جو سے آواز عباس تم نے ربائی پڑھی کہ اس کو علی مرتضیٰ کی ٹیک ہوتی ہے۔ مجھے ایک ٹیک کی حدیث یاد آ گئی، سنا دوں؟ سورہ حامیم سجدہ کی شاگرد بھائی رسول تفسیر کر رہے ہیں، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن 50,000 سال کا ہوگا۔ رسول تفسیر کر رہے ہیں، کھڑے ہو کے گزارنا پڑے گا۔ سلمان اٹھا، سرکار آپ بھی کھڑے رہیں گے؟ میں بھی کھڑا رہوں گا۔ سرکار بڑے امیر مزاج ہیں، آپ نازک مزاج ہیں، تھوڑی سی گرمیوں پسینہ ٹوٹ کے لڑیوں کی صورت بہتا ہے، 50,000 سال کھڑے ہو کے کیسے گزاریں گے؟ مسکرا کے ماینتے کے لب جنبش میں آئے، فرمایا اتوقع علی علی حتی یفرغ اللہ من الحساب، جب تک اللہ حساب لیتا رہے گا میں علی کی ٹیک پہ کھڑا رہوں گا۔ سردار صاحب آپ کا محلہ ٹھیک بیٹھا ہے؟ جو حلالی ہے کل نماز کے بعد گھر نہیں جائے گا، ادھر آئے گا، اب چاہے کوئی تھا یا نہیں۔ اب تو علی حسین سب کو کاشف آنا پڑا، حلالی بھی آئے حرامی بھی آئے کہ گھر جاتے ہیں، نشان لگتا ہے، آگئے تل دھرنے کی جگہ نہیں رہی گلیوں میں۔ جب مولا نے دیکھا سب مرد و زن مدینے کے جمع ہو گئے، سر اٹھا، اگر بیٹھا ہے اور تھکا نہیں، این اللہ نظریں دائیں بائیں گردش کرنے لگی، آواز آئی اینا اینا بنی الحسن،
کہا یا بتا میں بابا جان ادھر ہوں، بیٹا ابو سمسام کے ساتھ چلا جا، وادی عقیق میں ایک بہت بڑی سنگلاخ چٹان آئے گی، اسے پاؤں کی ٹھوکر مارنا، وہ پھٹ جائے گی، اس سے مہار برآمد ہوگی، ابو سمسام کو دے دینا۔ ٹھیک ہے بابا جان، گئے، چٹان آئی، ٹھوکر ماری۔ جو لفظوں کو خریدنے کا فن جانتے ہیں، کعبے کی دیوار پھاڑنے والے کے بیٹے نے چٹان پھاڑ دی۔ چٹان پھٹ گئی، مہار نکلی شاکر بھائی، کس کی؟ سود کی، حریر بہشت کی، جس کو کسی طرف یاقوت لگے ہیں، کسی طرف زمرد، یعنی آج کے مطابق آدمی اربوں روپے کی قیمت کی تو مہار۔ میرے مولانا حسن نے جاگنا خدا کے لیے، چند لمحے نہ تھکنا ورنہ بڑا افسوس ہوگا مجھے، مہار دی، کہا ابو سمسام چل، مڑ کے نہیں دیکھنا پیچھے۔ بس چلتا جا، چلتا جا، مڑ کے نہیں دیکھنا۔ یمنی تھا نا، عربی تھا، جانتا تھا اونٹ کی لمبائی چوڑائی، اب دیکھ نہیں رہا، دل میں قاری صاحب مولانا حساب کر رہا ہے، ایک اونٹنی نکل آئی ہوگی، 2 5 10 20 40 70 80 نکل آنی چاہیے اس وقت تک، اور یوں مڑ کے دیکھا، آخری اونٹنی کے پچھلے قدم باہر تھے، چٹان مل گئی، توجہ، میرے مولا حضرت نے کہا جاؤ ضعیف عقیدے والے، آپس میں ملاؤ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا،